امام کے پیچھے مقتدی ثنا کب پڑھے گا اور کب نہیں پڑھے گا، یہ مسئلہ ہم نے شرعی ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ مقتدی امام کو جوائن کرتا ہے قیام کی حالت میں، یعنی امام کھڑا ہوا ہے اور مقتدی امام کو قیام کی حالت میں جوائن کرتا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جہری نماز ہے یا یہ سری نماز ہے۔ یعنی فجر، مغرب اور عشاء یہ جہری نمازیں ہیں، ظہر عصر یہ سری نمازیں ہیں، جمعہ جہری نماز ہے، عیدین جہری نماز ہے۔ اگر جہری نماز ہے اور امام صاحب جہر کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو اب مقتدی پر ثنا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ جب اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تب ثنا پڑھے گا۔ یہ ہو گیا جہری نمازوں کا معاملہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز سری ہو اور مقتدی امام کو قیام کی حالت میں جوائن کر لے، یعنی امام صاحب بھی کھڑے ہیں اور یہ امام کو جوائن کر لے سری نمازوں میں، یا جہری نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں امام کو جوائن کر لے، تو اب اسے تکبیر تحریمہ کہنے کے فوراً بعد ثنا پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ، بلکہ 99% لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ دوسری رکعت میں امام کو قیام میں جوائن کرتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ غلط ہے۔ اگر امام کو قیام میں جوائن کیا اور یہ وہ والا قیام ہے جس میں امام نے جہر سے تلاوت نہیں کرنی، چاہے وہ جہری نماز کی تیسری چوتھی رکعت ہو یا سری نماز کی چاروں رکعتیں ہوں، تو پھر اللہ اکبر بولتے ہی وہ پہلے ثنا پڑھے گا اور پھر امام کے ساتھ جیسے نمازیں پڑھ رہا ہے وہ پڑھے گا۔ اب جب یہ اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا اور اگر اس نے پہلے ثنا پڑھ لی ہے تو اب اس کو دوبارہ ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے، سورت ملائے اور اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی اپنے امام کو قیام کی حالت میں جوائن کرتا ہے اور امام صاحب جہر سے قرات کر رہے ہیں تو اب خاموش رہے گا، ثنا نہیں پڑھے گا۔ جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا۔ اور امام صاحب کو یہ قیام میں جوائن کرتا ہے اور امام صاحب سری نماز میں ہیں، تو اب یہ تیسری رکعت میں ہو یا چوتھی رکعت میں ہو یا پہلی میں ہو یا دوسری میں ہو، اللہ اکبر بولنے کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا، امام کے اللہ اکبر کا انتظار کرے گا اور امام کو جوائن کر لے گا۔ یہ تو ہو گیا قیام کی حالت میں اگر مقتدی امام کو جوائن کرے تو کب ثنا پڑھنی ہے اور کب ثنا نہیں پڑھنی۔ اگر امام کو رکوع میں جوائن کرتا ہے، مثال کے طور پہ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے اور اب یہ حضرت پیچھے سے آئے اور امام کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب دو صورتیں ہیں۔ اللہ اکبر بول کر اگر اسے یہ لگتا ہے کہ ثنا پڑھ کے میں رکوع میں امام کو پا لوں گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھوں کو باندھے گا، ثنا پڑھے گا اور پھر امام کو رکوع میں جوائن کر لے گا، ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے گا اور اگر ثنا پڑھنے میں مشغول ہوا تو امام رکوع سے اپنا سر اٹھا لے گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا کو چھوڑ دے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے کرے اور دوسرا اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، تو اس کو یہ والی رکعت مل جائے گی۔ اور ثنا اس نے نہیں پڑھی ہے تو جب اگر اپنی پڑھنے کھڑا ہوگا، کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اپنی پڑھنے کھڑا ہو تو ثنا پڑھ لے، اور یہی پہلی رکعت تھی تو ثنا کا محل ختم ہو گیا، اب ثنا یہ نہیں پڑھے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی امام صاحب پہلے سجدے میں ہیں اور یہ پیچھے سے آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ تو امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تب یہ حضرت امام کو جوائن کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ امام صاحب اگر پہلے سجدے میں بھی ہے تب بھی آپ فوراً نماز میں شامل ہو جائیں تاکہ نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوں۔ اب ہونا کیسے ہے؟ امام صاحب پہلے سجدے میں ہے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر امام کو جوائن کر لیا، تو پہلے کھڑے کھڑے ثنا پڑھیں، فوراً سجدے میں نہ جائیں، پہلے ثنا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے امام صاحب کو سجدے میں جوائن کر لیں۔ یہ والا معاملہ تب ہے جب امام رکوع میں ہو یا پہلے سجدے میں ہو۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع میں بھی نہیں ہیں، پہلے سجدے میں بھی نہیں ہیں، بلکہ امام صاحب دوسرے رکوع میں ہیں یا امام صاحب التحیات میں ہیں، تو اب ثنا پڑھنے کے لیے انتظار نہیں کرے گا، بلکہ فوراً تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے دینی ہے اور دوسرا اللہ اکبر بول کے امام کو سجدے میں جوائن کر لیں یا التحیات میں جوائن کر لیں، اور جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا پڑھیں گے۔ تو
کب امام کو جوائن کرتے ہی ثنا پڑھنی ہے اور کب جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تب ثنا پڑھنی ہے، یہ پورا چارٹ آپ ذہن میں رکھیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ امام صاحب بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، اب ثنا نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھیں گے۔ امام صاحب خاموشی سے تلاوت کر رہے ہیں، ظہر میں، عصر میں یا باقی جہری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں آپ نے جوائن کیا قیام کی حالت میں، تو ثنا پڑھ دیں، بعد میں نہیں پڑھنی، اسی وقت پڑھنی ہے جب امام کو جوائن کریں۔ امام رکوع میں ہے، آپ کو لگتا ہے ثنا پڑھ کے رکوع مل جائے گا تو ثنا کھڑے کھڑے پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ آپ کو لگ رہا ہے ثنا پڑھنے لگا تو رکوع نکل جائے گا تو پھر رکوع میں چلے جائیں، ثنا بعد میں پڑھیں جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں۔ امام پہلے سجدے میں ہے تو آپ آرام سے پہلے ثنا پڑھیں اور پھر امام کو سجدے میں جوائن کریں، اور اگر امام پہلا سجدہ بھی مکمل کر لے تو آپ کسی صورت میں کھڑے کھڑے ثنا نہیں پڑھیں گے، امام کو جوائن کریں گے تشہد میں یا دوسرے سجدے میں، اور جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت ہم نے ثنا سے آغاز کرنا ہے۔ جہاں آپ پہلے ثنا پڑھ چکے تو اب جب اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو دوبارہ ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔